بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بھارت چندریان 3 لانچ کرنے کے بعد اب بھارت اپنے پڑوسیوں سے رشتے ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی آپ کو 2 بڑی خبروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک تو مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے اور سرحدی تناؤ میں تیزی سے کمی کرنے پر متفق ہوئے ہیں دونوں ملک، یعنی کہ اب نریندر مودی چین سے دوستی کی پینگیں بڑھانا چاہتا ہے، کیونکہ مودی جان چکا ہے کہ جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے بھارتی نژاد امریکی ارب پتی کی سیاست میں انٹری اور مقبولیت، یعنی کہ جو ابتدائی رپورٹوں کے مطابق جو ریپبلکن مباحثے ہیں ان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابل میں جو بھارتی نژاد شخصیت وویک راما سوامی کا نام سامنے آیا ہے اور جو میڈیا میں آ رہے ہیں اور امریکہ کے صدر کے نیکسٹ امیدوار ہو سکتے ہیں، یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بری خبر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے جنوبی افریقہ میں ملاقات کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2020 سے بھارت اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ تو اب ان دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ جنگ سے کچھ نہیں ہوگا، جنگ کی بجائے ہمیں اپنی دوستی بڑھانی چاہیے، ہم ہمسائے ہیں۔ تو جو برکس کا جو کانفرنس ہوئی ہے ان میں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اور تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے قیام اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تناؤ میں تیزی سے کمی کرنے کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لداخ میں وادی گلوان میں LAC پر جون 2020 سے دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان پرتشدد واقعات کے بعد سے کشیدگی برقرار ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اور سفارتی سطح پر متعدد میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، تاہم ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ملاقات کے دوران اپنے ممالک میں متعلقہ حکام کو LAC پر تعطل کو ختم کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مودی اور شی باہمی تعلقات بحال کرنے پر متفق ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے چینی میڈیا کا۔ چین کا دعویٰ ہے کہ مودی اور شی جن پنگ کے تعلقات ہیں وہ بحال ہونے جا رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ برکس سربراہی کانفرنس کے دوران مودی کی شی جن پنگ سے جو بات چیت ہوئی ہے، وزیر اعظم نے برکس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعظم نے LAC اور بھارت چین سرحد پر دیگر علاقوں میں ان سلجھے معاملات پر بھارت کے خدشات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرحدی تنازع پر بھارت کے مطالبات پر چین کا بھی تھوڑا سا رد عمل بھی آیا ہے۔ 2 طرفہ میٹنگ قرار دینے سے گریز کیا ہے بھارت میں، تاہم انہوں نے اس بات چیت میں وزیر اعظم مودی اس بات پر زور دیا کہ بھارت اور چین تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون کی برقراری اور LAC کا احترام ضروری سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک جانب چین کے ساتھ بھارت پینگیں بڑھا رہا ہے، دوسری جانب امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے، تیسری جانب وہ رشیا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے۔ تو پاکستان کے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کی جو ناکامی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب تک ایسی کوئی بڑی ٹویٹ نہیں ہے چین کی جانب سے کہ وہ اس پر کوئی رد عمل دے سکیں۔ تو دوسری خبر ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ دوسری خبر بھی بہت بڑی ہے۔ جو بھارت نژاد ہیں امریکی سیاستدان ارب پتی، ان کی سیاست میں انٹری ہوئی ہے، یعنی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ریپبلکن امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ امریکہ میں آئندہ برس کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ 8 امیدواروں کے درمیان
پہلی بار گزشتہ بدھ کے روز مباحثہ ہوا۔ چونکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں شریک نہیں ہوئے، اس لیے اسی حوالے سے ان کا تذکرہ زیادہ ہوا۔ ٹرمپ کا ابتدائی ریپبلکن مباحثوں میں حصہ نہ لینے کا اعلان سامنے آیا ہے، تاہم اس میں شریک ہونے والے 8 امیدواروں میں سے ایک بھارتی نژاد امریکی کاروباری شخصیت وویک راماسوامی کی شرکت سے اب اس مباحثے کو کافی چرچے میں آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات میں مداخلت کرنے کا الزام سامنے آیا ہے اور فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اگرچہ ریپبلکن جماعت میں ارب پتی راماسوامی اب تک گمنام رہے تھے، لیکن اس پہلے مباحثے کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافے کی اطلاعات ہیں اور بھارتی میڈیا ان کا کافی تذکرہ کر رہی ہے۔ تو ایک بار پھر بھارتی نژاد کسی بڑے پوسٹ پر، کسی بڑے عہدے پر اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے صدر کے امیدوار کے طور پر سامنے آنے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پہلے دیکھا ہے کہ کئی ملکوں میں پہلے بھارتی نژاد کام کر رہے ہیں، جس میں کینیڈا کے ڈیفنس منسٹر بھی بھارتی نژاد ہیں اور UK لندن کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھارتی نژاد ہیں۔ تو یعنی کہ ہر جگہ بھارت کا بول بالا ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ راماسوامی کی مہم کی ٹیم کے مطابق بحث کے بعد پہلے گھنٹے میں انہیں 4.5 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کی رقم بطور عطیہ موصول ہوئی ہے۔ امریکی وسطی مدتی انتخابات میں جارجیا کی سیٹ ڈیموکریٹس کا قبضہ برقرار ہے۔ بحث کے دوران سوامی کے 3 سیاسی حریفوں، نیو جرسی کی سابق گورنر کرس کرسٹی، سابق نائب صدر مائک پینس، جنوبی کیرولائنا کی گورنر نکی ہیلی نے ان پر شدید حملہ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے اس کا بہترین انداز میں جواب دے کر کافی پذیرائی حاصل کی ہے۔ تھوڑا سا راماسوامی کے بارے میں بات کریں کہ راماسوامی ہیں کون؟ راماسوامی 9 اگست 1985 کو اوہایو میں ایک تمل ہندو برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی پرورش اوہایو میں ہی ہوئی تھی۔ ان کا خاندان بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ سے ہے اور ان کے والدین ضلع پلکاڈ سے ہجرت کر کے امریکہ پہنچے تھے۔ راماسوامی نے ہارورڈ اور ایول جیسی معروف یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں انہوں نے بایو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کاروبار شروع کیا اور کافی دولت کمائی ہے، اور اس وقت راماسوامی ارب پتی ہیں اور اس وقت ریپبلکن کے امیدوار ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ جیت بھی سکتے ہیں اور امریکہ کے نئے صدر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں اور امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ جیت سکتے ہیں نہیں۔ تو جلد آج کے تک لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔